أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ کو اس شخص کے احوال کی کچھ خبر ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں محض اس وجہ سے بحث مباحثہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت عطا کی تھی۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اس پر اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی سمت سے نکالتا ہے تو تو اس کو مغرب کی جانب سے نکال اگر تیرے بس میں ہے۔ یہ سن کر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ پہلا شخص ہے نمرود ابن کنعان جس نے تکبر، سرکشی، انانیت اور گھمنڈ کا راستہ اپنایا اور ابراہیم علیہ السلام سے بحث مباحثہ کیا، کٹ حجتی کی اور ان سے ذات الہی کے سلسلے میں جھگڑا کیا، جس کا قرآن پاک نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ بحث مباحثہ کس وقت کیا؟ اس کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، اس وقت آگ میں ڈالے جانے سے پہلے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث مباحثہ کیا، اور بعض نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے صحیح سالم نکل آئے اس وقت ان سے بحث مباحثہ کیا۔ بہرحال جو بھی وقت رہا ہو، چاہے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا آگ میں ڈالے جانے کے بعد، اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، قرآن پاک کہتا ہے حاجہ فی ربی، کہ ان کے رب کے سلسلے میں بحث مباحثہ کیا اور کٹ حجتی کی۔ ظاہر ہے یا تو سرے سے خدا پاک کا منکر ہوگا اور اس کا انکار کرتا ہوگا، جیسا کہ ہر زمانے میں یہ ایسا ہوتا چلا آیا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل ہو لیکن کائنات میں جو اللہ تعالیٰ انتظام و انصرام فرماتا ہے، کائنات کے جو نظام کو چلاتا ہے، اس کا انکار کیا۔ جو بھی شکل رہی ہو، قرآن پاک کہتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کیا اس کے احوال کی تمہیں کچھ خبر ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے سلسلے میں کٹ حجتی کی، بحث مباحثہ کیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بحث مباحثہ اس وجہ سے کیا کہ اللہ نے اسے حکومت دی، اللہ نے اسے سلطنت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے زمام حکومت اس کو عطا کی، حکومت کی باغڈور اس کو اللہ نے دی۔ اللہ نے جب کسی کو حکومت دی، سلطنت کا اس کو ذمہ دار بنایا، اس کو قوم کا والی اور سرپرست بنایا، تو اس پر دوہرا حق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور اللہ کا شکر بجا لائے، اور مزید اس کے اندر تواضع ہو، اس کے اندر انکساری ہو اور زیادہ سے زیادہ شکر بجا لائے، یہ اس پر حق ہوتا ہے۔ لیکن اس نے بجائے اس کے اندر حکومت ملنے کی وجہ سے، سلطنت کے پانے کی وجہ سے اور زمام امور اور حکومت کی باغڈور اس کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے، اس کے اندر گھمنڈ، اس کے اندر تکبر، اس کے اندر انانیت
اور اس کے اندر اکڑ مکڑ پیدا ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں آتا اللہ الملک. تو یہ انسان کا ہمیشہ مزاج رہا. انسان کو اللہ نے جب بھی کوئی نعمت عطا فرمائی، اس کو حکومت عطا فرمائی، مال و دولت عطا فرمایا، جاہ و منصب سے اس کو نوازا، خوبصورتی عطا فرمائی، اس کو طاقت و قوت عطا فرمائی، یا کوئی اور دنیا کی صلاحیت اس کو عطا فرمائی، ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے ان چیزوں سے نوازتا ہے، دنیا کی ان صلاحیتوں سے اس کو ہمکنار کرتا ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے دین ہوتا ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہوتی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا، نہ خوبصورتی اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، نہ حکومت اس کے اپنی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، مال و دولت حاصل ہونے میں اس کا کوئی زیادہ رول ہوتا ہے، نہ قوت اور طاقت کے ملنے میں اس کا کوئی اہم کردار ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہتا تمام چیزیں اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن انسان ان چیزوں کے ملنے پر بجائے اللہ کا شکر بجا لانے کے اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اور انسان کے اندر پھر تکبر آتا ہے، عناد آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، انانیت آتی ہے، سرکشی آتی ہے، اور اس کے اندر تعلی کی کیفیت اور اس کے اندر اکڑ مکڑ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. جب اس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ عز و جل کے سلسلے میں بحث مباحثہ کیا، کٹ حجتی کی، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرتے ہوئے اور اس ذات عالی کی خوبیاں اور صفات بیان کرتے ہوئے اور اس کے ذات عالی کی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ رب الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، کہ موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی ذات اصل زندہ جاوید ہے، باقی جتنی زندگیاں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ. یہ موت و حیات کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. نہ صرف انسان بلکہ مخلوقات کو جو بھی زندگیاں ملی ہے یا وہ موت سے دوچار ہوئی ہیں یا مخلوقات موت کے منہ میں پہنچتی ہے تو وہ سب اللہ کے طرف سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے وجود اور اس کے قوت اور طاقت اور اس کے قادر مطلق ہونے کی دلیل دیتے ہوئے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے. لیکن اس ظالم نے غور و فکر کرنے اور اس میں تدبر کرنے اور اس ناحیے سے سوچنے کے اس ظالم نے کہا کہ انا احیی و امیت. یہ کون سی خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. اور یوں آتا ہے اس کے ضمن میں کہ پھر اس نے دو شخصوں کو بلایا، ایک کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا اور ایک کو یوں ہی زندہ رہنے دیا، اور یہ کہا کہ دیکھیے میرے ہاتھ میں بھی موت و حیات ہے، کہ ایک کو میں نے زندہ رکھا اور ایک کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا. اس پر بحث کی جا سکتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل اس کے سامنے رکھی، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرے بس میں ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر بتا. فبہت الذی کفر، وہ کافر اس پر ہکا بکا حیرت زدہ ہو گیا، کوئی جواب اس سے بن نہیں پڑا اور وہ چپ ہو گیا. اللہ فرماتے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت دے. کہ بہت ممکن تھا کہ وہ اس طرح لاجواب ہو کر وہ خدا کی خدائی کا اعتراف کر لیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیتا اور اللہ کی وجود عالی اور اس کے صفات عالیہ اور باکمال کا اعتراف کر کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لاتا اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کرتا. لیکن اللہ فرماتے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتے. انسان جب اللہ تعالیٰ کا باغی اور منکر ہو جاتا ہے اور اس کے اندر تعلی اور نہ ماننے کی صفت ہوتی ہے اور اس کے اندر جب اکڑ مکڑ پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت سے اس کو محروم کر دیتا ہے اور اس کے لیے راہ مسدود کر دیتا ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اس زمانے کا جو ظالم تھا نمرود، ان کے بحث مباحثے اور ان کے درمیان جو کٹ حجتی ہوئی اس کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح تذکرہ فرمایا. ان آیات میں ایک طرف یہ پیغام کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے ظالم اور جابر اور ایک آغوتی طاقت کے سامنے کیسے ڈنکے کی چوٹ پر اور کیسی پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ اللہ کا پیغام، اللہ کے ذات عالی اور اس کے صفات باکمال کا تذکرہ کیا اور کلمہ حق
ان کے سامنے پیش کیا. ایک ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق پیش کرنا اور صحیح بات پیش کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس آیت میں دوسری بات یہ ملتی ہے کہ یہ حقیر انسان، یہ منی کا قطرہ، عاصم سے بھی بے حیثیت انسان ہمیشہ نعوذ باللہ ہمیشہ سے ذات الہی کا انکار کرتے اور اپنی خدائی اور اپنی انانیت اور اپنی کبریائی کا اعلان کرتے چلا آیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے صفات کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، جس نے عرش و فرش کو اور پورے کائنات کو وجود بخشا اور جس نے موت و حیات کی باغڈور اپنے ہاتھ میں رکھی. ان ہواؤں کے دوش پر اور ان ہواؤں کے لہروں پر وہ آن لائن سسٹم اس نے قائم کر رکھا ہے اور اپنی بات بلکہ اپنی شکلوں اور صورتوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کر رہا ہے اور وہ کس طرح سے دھرتی میں پھیلی ہوئی چیزوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن آج تک انسان نے یہ گتھی نہیں سلجھا سکا کہ آخر انسان کے اندر جو روح ہے اور جو اس کا موت و حیات کا معاملہ ہے وہ اس کی کیا حقیقت ہے. اس نے کیسی باریک چیزوں کا اور کیسی لطیف اشیاء کا اس نے ادراک کر لیا ہے اور جو خاصیتیں اور کیفیتیں ہیں اس نے پا لیا ہے، اس پر اس نے کنٹرول کر. لیکن انسان کے اندر جو روح چل رہی ہے اس کی حقیقت کو آج تک ادراک نہیں کر سکا. ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل یہ دی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، نہ صرف انسان بلکہ تمام مخلوقات کو، نہ صرف حیوانات بلکہ اور نہ صرف نباتات بلکہ جتنی موجودات ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ حیات دیے ہوئے ہے کہ اسی کی حیات کا نتیجہ ہے کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ قائم ہے. جب اس ظالم نے اس نے غور و فکر نہیں کیا، ایک واضح دلیل اس کے سامنے پیش کی اور فرمایا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تیرے بس میں ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر بتلا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. اور نہ صرف سورج بلکہ سورج اور چاند اور اسی طرح آسمان میں جو لاکھوں کروڑوں ستارے سیارے ہیں اللہ نے یہ نظام قائم کیے ہوئے، ایسا نظام کہ جس میں ایک رتی برابر بلکہ ایک سیکنڈ اور سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. اندازہ لگائیے جیسا کہ پیچھے بار بار کہا جا چکا، اللہ نے فرمایا کہ سخر الشمس والقمر دائبین، کہ اللہ عز و جل نے چاند اور سورج کو جب سے زمین قائم ہوئی، جب سے کائنات کا نظام وجود میں آیا، جب سے چاند اور سورج کو اس طرح دوڑنے پر اور اس طرح گردش کرنے پر اللہ نے معمور فرمایا، اس وقت سے آج تک یہ اپنے روٹنگ اور دائرے میں یہ گردش کر رہے ہیں. آج لاکھوں نہیں کروڑوں دن گزر چکے ہیں. ان کروڑوں دن میں سورج کا اور چاند کا اور ستارے سیاروں کا نظام ادھر بدھر ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا. للشمس ينبغي ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کیے ہوئے ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ظالم کے سامنے یہ رکھا کہ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرے بس میں ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر بتا. اللہ فرماتے فبہت الذی کفر، تو وہ کافر کہاں کہ اس پر ہکا بکا ہو گیا، اس پر حیران ہو گیا، اس کو کوئی جواب نہیں بن سکا. فرماتے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتے. دلیل پیش کرنے اور اس کو حجت پیش کرنے میں اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی نہیں فرماتے، لیکن اس کا عمومی معنی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جب وہ اس طرح بحث مباحثے اور اس طرح کٹ حجتی اور اس طرح تکبر اور انانیت اور اس طرح گھمنڈ اور اکڑ مکڑ میں جب وہ مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راہ مسدود کر دیتا ہے. تمام باتیں اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، تمام حجتیں اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں، لیکن بجائے وہ ماننے اور اس کا اعتراف کرنے کے وہ اپنے باطل پر جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت. تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وقت کے ظالم اور جابر ایک حکمراں سے جو بحث مباحثہ ہوا اس کا تذکرہ ملتا ہے. ایک ظالم اور جابر کے سامنے کس طرح پوری طاقت اور قوت کے ساتھ دلیل پیش کی، اور دوسری اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی کبریائی، اور دوسرے اس کے کائنات میں متصرف اور مدبر ہونے کی دلیل بھی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت سے ہمکنار فرمائے، گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا